السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وقال فی آیت اخری والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز مصلیان اعظام، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اور اخروی کامیابی کا مدار جو رکھا ہے وہ ماننے پر رکھا ہے، جس کو ہم عربی میں اطاعت کہتے ہیں اور اردو میں ہم اسی کو مان کہتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر جتنی مان ہوگی، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، وہ دنیا میں اتنا ہی سکسیزفل انسان ہوگا، اور اخروی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے جس میں جتنی مان ہوگی وہ آخرت میں اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ تو مدار بہرحال اگر کسی چیز پر ہے تو وہ ہے اطاعت، مان۔ اگر کسی کے اندر اطاعت نہیں، عدم اطاعت کی اس کی عادت ہے، سوچ کر سمجھ کر سب باتوں کا اقرار کر کے بھی اطاعت شعاری اس کے اندر نہیں پیدا ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناکام ہے، وہ اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا کامیاب سمجھتا رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں اپنی رائے کو مقدم رکھتے ہیں، یا تو اس لیے کہ وہ مال و دولت کے اعتبار سے تھوڑا سا بڑھے ہوئے ہیں، یا پھر اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنیاوی نالج، جانکاری، کچھ تھوڑی بہت تعلیم ان کے حصے میں ڈال دی، یا پھر اس لیے کہ ان کو کسی اور چیز کا گمان ہے کہ میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے۔ تو پھر ایسا شخص کسی کی مانتا نہیں، اور جب مانتا نہیں تو پھر دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ جیسے فرعون تھا، بہت سارے درباری اس کو کہا کرتے تھے کہ یہ بہت دن تک نہیں چلے گی ڈھکوسلے بازی، انا ربکم الاعلیٰ کہتے تو ہو لیکن آپ تو خود اللہ سے مانگتے ہو، یہ زیادہ دن نہیں چلے گی۔ لیکن وہ پبلکلی درباری نہیں کہہ سکتے تھے کسی کو، کیونکہ ان کو بھی مار ڈالتا۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، میخ ہاتھ میں ڈال کر اور پیروں میں ڈال کر وہ تو اس طرح قتل بے دردی سے کیا کرتا تھا، تو سب جانتے تھے۔ اور جاننے ہی کا تو نتیجہ ہے جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ناٹ ایکسیپٹڈ، اب تمہارا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو نہیں مانا، نہ تو دنیا میں کسی کی مانی اور نہ آخرت میں کسی کی مانی، نہ دنیاوی اعتبار سے کسی کی مانی نہ اخروی اعتبار سے کسی کی مانی۔ تو دنیا میں ذلیل ہوا اس معنی کر کے آج تک جب بھی شریر لوگوں کا ذکر آتا ہے تو سر فہرست فرعون آتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ظالم جابر بادشاہ کسی ملک میں حکومت اور اقتدار میں آ جاتا ہے تو فرعون ہی کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور آخرت میں اس معنی کر کامیاب ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے متبعین کو ستایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، نہیں مانا،
تو آخرت کی ذلت اور آخرت کی رسوائی وہ آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے اوپر مسلط کر کے لے گیا۔ وجہ عدم اطاعت، بات نہیں ماننی۔ تو یہ جو ماننے اور نہ ماننے کا جذبہ ہے، بس اسی پر کامیابی کا مدار ہے۔ ماننے کا جذبہ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کسی کی غلط بات ہو اس کو بھی آپ قبول کر لیں، شریعت کے اس سے ہٹ کر کوئی بات ہو، فلانے پیر کہہ رہے تھے، فلانے جو ہے وہ درگاہ کے درباری کہہ رہے تھے، فلانے گدی نشین کہہ رہے تھے، چاہے وہ شریعت کی روح سے ہٹ کر ہو، چاہے وہ قرآن کی آیات سے ٹکراتی ہوئی ہو، نہیں۔ اطاعت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اہل اسلام کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی آیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے معارضہ نہ ہو، ایسی بات کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، اس کو کہتے ہیں اطاعت بجا لانا۔ تو اگر کسی کے اندر یہ جذبہ آ گیا کہ آج بیان میں فلاں حدیث کے حوالے سے یہ حکم سنا، بس آج سے مان لیا، کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے، کسی نے اس کی تفسیر بتا دی کہ اس کی تفسیر یہ ہے، بس آج سے ہی وہ کام ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایڈ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اگر یہ جذبہ کہیں سے پیدا ہو گیا، لیکن محنت کر کے پیدا ہوتا ہے، اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا، دیکھیں اطاعت تو ہمارے اندر ہے، اب یہ کنفرم کرنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ اطاعت اللہ کی ہو، شیطان کی نہ ہو۔ اطاعت تو ہر انسان کو کرنی ہے دنیا میں آ کر، جو پیدا ہو گیا وہ بغیر اطاعت کے چلے گا نہیں۔ جس طرح گاڑی بغیر پیٹرول کے چلتی نہیں، اسی طرح انسان بغیر رہنمائی کے چل نہیں سکتا۔ اب وہ رہنمائی نیک لوگوں کے پاس قرآن کی اور حدیث کی ہوتی ہے، اور فاسق اور فاجر اور کافر لوگوں کے پاس شیطان کی ہوتی ہے۔ زُجِّنَ لَهُمْ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وغیرہ وغیرہ۔ تو سارا مدار جو ہے وہ اطاعت اور عدم اطاعت پر ہے۔ تو اسی اطاعت اور عدم اطاعت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت کی لعنت مسلط کر دی ہے۔ اب کوئی اللہ کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کسی کی کیا مجال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دے؟ کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا، جیسے ہم لوگ تکلیف پہنچانے کو، تکلیف کسی کو دینے کو سمجھتے ہیں صرف سمجھانے کے لیے، تو اللہ کو تکلیف دینا کیا ہے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ پر ہیں اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا جائے، نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو جو تکلیف دینا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ اب دیکھیے وارننگ، دیکھیے آپ کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی اس آیت سے وارننگ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانا یہ دنیا اور آخرت میں لعنت کا باعث ہے، اور جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر دیں اس کا پھر نہ دنیا میں کوئی حصہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی حصہ ہے۔ وجہ عدم اطاعت، نہ ماننا۔ اسی طریقے سے اس آیت کے فوراً بعد حقوق اللہ، حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر واپس آ گئے حقوق العباد کی طرف۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور وہ لوگ جو مؤمنوں کو، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، بغیر کسی ریزن کے تکلیف پہنچاتے ہیں، کوئی گناہ انہوں نے نہیں کیا، ذرا ذرا سی باتوں میں ان کو ٹارچر کرتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر ان کو نشانہ بناتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی ان کی کرتوت کے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہتان اور گناہ کبیر کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ہمیں پکڑ کے رکھنا ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔
یہ نہیں کہ سر ہمارا سجدے میں ہے اور دل ہمارا کسی کو تکلیف دینے کے در پہ ہے۔ لمبی لمبی نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں، لمبے لمبے سجدے تو کر رہے ہیں لیکن بیوی کے ساتھ لڑ کر آئے ہیں، جمعے کے لیے میرے کپڑوں پر استری نہیں کی، پریس نہیں کی، آئرن نہیں کی، گھر والوں کو تکلیف پہنچا کر آ رہے ہیں اور بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میری بھی اطاعت ہے اور میرے بندوں کی بھی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو انسانیت کے اعتبار سے سب کو برابر کے حقوق دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اتھارٹی دے رکھی ہے کہ اس کی عزت بھی ہے، عزت نفس جس کو بولتے ہیں، اس کا احترام بھی ہے، اس کی فیلنگز بھی ہیں، اس کا دکھ درد بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ تمہارا گھوڑا گھوڑا اور دوسرے کا گھوڑا گدھا، ایسا نہیں ہے۔ جتنا حق ایک انسان ہونے کے اعتبار سے آپ کو حاصل ہے اتنا ہی حق انسان ہونے کے اعتبار سے ہر ایک کو حاصل ہے، شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اب کیا ثابت ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو برابر کے حقوق دیے، کسی کو کمی زیادتی میں ملوث نہیں کیا، انسانیت کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، آپ کے اعمال کے اعتبار سے، پھر کوئی عرش پر چلا جاتا ہے، کوئی فرش پر رہ جاتا ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن انسانیت کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ تو جب برابر ہیں تو سب کو اپنے جیسا سمجھنا، اور وہ جو حدیث میں تعلیم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں، یہ تمام حقوق جو ہیں یہ صرف اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے کم نہیں ہے، کوئی انسان کسی سے کم نہیں حق انسانیت میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بغیر مکتسبوا، بغیر کسی غلطی کے اگر کسی کو پریشان کر رہے ہو، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، بہتان کا اور گناہ کبیر اس کا بوجھ آپ نے اپنے سر پر اٹھا لیا ہے۔ تو دیکھیے کتنی سخت وعید ہے۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، یہ مسند احمد کی روایت ہے، بہت تفصیلی روایت ہے۔ صحابہ کرام موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ اب دیکھو صحابہ کرام کی تربیت دیکھو، تہذیب دیکھو، کوئی اگر اکھڑ مزاج ہوتا یا غیر مہذب ہوتا تو کیا کہتا کہ مسلمان کون ہوتے؟ ہم ہیں مسلمان، آپ پر ایمان تو لے آئے تو ہم ہی تو ہیں مسلمان، پوری دنیا سے ہم نے دشمنی مول لے لی تو ہم مسلمان نہیں، اور کون ہے مسلمان؟ نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ پچھلے ہفتے تو آپ نے تقریر میں بتایا تھا مسلمان کون ہے، آج پھر پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں کہا۔ صحابہ کرام کو معلوم تھا پوچھ رہے ہیں تو کوئی نئی بات ضرور ملے گی، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، آپ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان سے بھی محفوظ رہے، اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہے۔ ہاتھ سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیر سے کسی کو تکلیف پہنچا دو، نہیں۔ دراصل یہاں پر دو کیٹیگری کی گئی ہیں، ایک وہ جس سے انسان اپنی زبان سے حملہ کرتا ہے، کسی کو ہاتھ اٹھا کر کچھ تکلیف پہنچا کر، اسی طریقے سے کسی کے پاس چل کر اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا بلکہ زبان سے تکلیف پہنچا دیتا ہے، اور یہ تکلیف پہنچانا انسان کی پیٹھ پیچھے بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے زبان پر کنٹرول اور اس پر تالا لگا دیا، زبان لاکڈ۔ اس کے بعد کہا ویدی، اور اس کے جو باڈی کے پارٹس ہیں اگر کبھی روبرو ہو جائے اس سے، ان سے بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا کہ تم جانتے ہو مومن کون ہے؟ صحابہ کرام کا پھر وہی جواب تھا اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ، اللہ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ بہتر جاننے والے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ وضاحت کر دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ دوسرے مومن اپنی جان کے سلسلے میں، اپنے
مال کے سلسلے میں اس سے اپنے آپ کو سیف سمجھیں، محفوظ سمجھیں۔ مسلمان تو وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور مومن وہ ہے کہ جب یہ انسان کہیں پر آتا ہے، کہیں سے گزرتا ہے، تو دوسرے لوگ اپنی جانوں کو بھی اور اپنے مالوں کو بھی اس سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی پر الزام لگائے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اگر کوئی مسلمان کوئی سودا خرید رہا ہو اس سودے کا بڑھا کر ریٹ لگا دے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان کو دھوکہ دے۔ یہ تمام چیزیں کیوں منع کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ انسانیت کے اعتبار سے تمام برابر ہیں، کمی زیادتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی نہیں ہے۔ تو اتنی سخت اور اتنا سینسٹیو مزاج شریعت کا دوسرے مسلمان کے حوالے سے کب ہو سکتا ہے؟ یہ جب ہو سکتا ہے جب کہ یہ بہت بڑا مدعا ہو اور بہت بڑا ٹاپک ہو، اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے بھی۔ بخاری شریف میں اس کے متعلق روایات ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صرف اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینا بند کر دو، اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھو تم نے اپنی جان پر صدقہ کیا۔ شریعت کا احسان دیکھیے، تکلیف اگر کسی کو نہیں پہنچ رہی تمہاری زبان سے تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ زبان ہماری بند ہے، اگر ہم کسی کو الٹا سیدھا نہیں بولیں گے تو ہماری جان سیف رہے گی، لیکن اس پر بھی اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، وہ بھی تفصیلی روایت ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، اس میں بھی اسی طرح کے مضامین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، قسم کھا کر کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو برا سمجھے، یعنی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے، زبان سے اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے تو ہنستا ہے، ملاقات ہوتی ہے تو بڑے ادب سے ملتا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چار آدمیوں میں اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو برا سمجھے، یعنی کہ اپنے دل میں چھپا کر رکھے اس بات کو، جب بھی موقع آیا اس کو تکلیف پہنچا دی۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ بالاتفاق کلام پاک کی آیات کے پیش نظر، تمام احادیث صحیحہ کے پیش نظر، کسی بھی مسلمان کو زبان سے تکلیف پہنچانا یا کسی ہاتھ سے یا پیر سے تکلیف پہنچانا یا اپنے کسی کام سے تکلیف پہنچانا بالاتفاق پوری دنیا کے نزدیک حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا کیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں اس کے۔ ذرا سی باتوں پر تلخ کلامی، بد زبانی اور ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جو اگر خود تمہاری شان میں کیے جاتے تو تمہیں برا لگتے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا یہ بھی ہے کہ آپ کے یہاں شادی ہے اور رات میں پٹاخے چھوڑنے کا رواج ہے، پوری رات آپ نے اپنی خوشی کی خاطر دوسروں کی نیندوں کو خراب کر دیا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ آپ کے یہاں شادی ہے اس کو بربادی مت بناؤ۔ رات بھر پٹاخے چھڑائے، جو وہ تو بچے چھڑا رہے ہیں، تو بچے تمہارے نہیں کیا، بچے کس کے ہیں؟ تو اس طرح کا ماحول کریٹ کرنا اور پیدا کرنا کہ دوسروں کو سونے میں پریشانی ہو، آنے جانے میں پریشانی ہو، جیسے دیکھنے کو ملتا ہے کہیں پر شادی ہوتی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو راستے کو بند کر کے وہ کور کر دیتے ہیں۔ ارے تمہاری شادی کسی پر احسان کر رکھا ہے، تمہارے یہاں سے کوئی فوت ہو گیا ہے، کسی پر احسان ہے یا کسی کی اس میں غلطی ہے، پورا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ اجی دوسرا راستہ ہے، آگے سے وہاں سے چلے جائیں گے۔ کیوں چلے جائیں گے؟ راستہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی، اس کو بند کرنا 1 منٹ کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 10 دن کے لیے یا 1 دن کے لیے بالاتفاق حرام ہے۔ اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی تکلیف پہنچانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور جیسے رمضان میں، شب برات میں، یا اسی طرح شب قدر میں بائک لے کے باہر نکل جاتے ہیں یہ جو جوان لڑکے ہوتے ہیں،
اور جو سلنسر کی جالی ہوتی ہے اس کو بھی اتار دیتے ہیں اور فل ریس پہ گاڑیاں چلاتے ہیں، اٹھا کے چلاتے ہیں، دوسروں کی نیند حرام کرتے ہیں، چین و سکون خراب کرتے ہیں، دیکھنے والا بھی بد دعا دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایذائے مسلم کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو اس کے برے نام سے پکارنا، کوئی موٹا ہے اس کو موٹا کہہ کے پکارنا، کسی کی آنکھ میں فرق ہے اس کو اندھا کہنا، کانا کہنا۔ اسی طرح کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ایک ہاتھ لے لیا ہے، اس کو ٹونڈا کہنا یا عیبدار کہنا۔ کسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ایک پیر لے لیا ہے، اس کو لنگڑا کہہ کے بلانا، برے القاب سے اس کو پکارنا۔ کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، اس گناہ کا نام لے کر اس کو پکارنا، گزشتہ کسی گناہ پر اس کو اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً شرمندہ کرنا، پشیمان کرنا، یہ تمام چیزیں ایذائے مسلم میں شامل ہیں، داخل ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں آ گئے، لوگوں کے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے آگے چھلانگ لگانا، جہاں جگہ نہیں ہے وہاں پر گھس جانا، تو یہ تمام چیزیں ایذائے مسلم میں داخل ہیں۔ ایذا کا مطلب ہے تکلیف پہنچانا، تو تکلیف پہنچانا جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، تمام چیزیں وہ حرام ہیں اور بالاتفاق حرام ہیں۔ کسی سے کوئی وعدہ کرنا پھر اس کے مطابق کام نہ کرنا، کسی سے پیسے لے لینا پھر اس کو اپنے پیچھے پھرانا، کسی سے کوئی کاروبار کرنا اس کو پھنسا دینا، کسی سے پارٹنرشپ کی اور پیسے لے کے دبئی بھاگ جانا، یہ تمام چیزیں ایذائے مسلم میں داخل ہیں۔ تو ان سے اگر بچنا ہے اور بچنا ہی پڑے گا تب تو آپ اطاعت والوں کی فہرست میں شامل ہیں، لیکن اگر کوئی ان پر عمل نہیں کرتا تو پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا جو واجبی اور فرضی حکم ہے ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ شریعت ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بڑی حساس ہے، اجازت ہی نہیں دی کہ اپنی زبان سے کسی کو بھی تکلیف پہنچائیں، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، باس کو اجازت نہیں کہ وہ امپلائی کے ساتھ میں بد زبانی کا معاملہ کرے۔ کام نہیں کر رہا ہے، آپ ادب سے کہیے بھائی آپ سے کام نہیں چل رہا ہے، یہ اپنی سیلری لیجئے اور آپ اپنا انتظام کہیں اور رکھ لیجئے۔ دل میں اس کی طرف سے کینہ رکھنا، بد زبانی کرنا، اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے پھرتے رہنا، دنیا میں چرچا کرنا کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ڈبل پیسہ ہے، یہ سب شریعت میں حرام ہے۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نسائی میں بھی کچھ الفاظ اس کے ہیں، موطا امام مالک میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں تو اور تفصیل سے ہے، مسند احمد میں بھی ہے، بزار میں بھی ہے، بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور یہ 5 حقوق دراصل یہ کاؤنٹنگ کے لیے نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک حق میں 10 حقوق نکلتے ہیں۔ اب ان کی تفسیر کرتے ہوئے پھر کچھ علماء نے 60 حقوق لکھے ہیں، کچھ علماء نے 100 تک پہنچا دیے ہیں، اور کچھ نے ان کو 10 بنا دیا، کچھ نے 20 بنا دیا۔ لیکن شریعت میں، قرآن کی آیات میں، احادیث مبارکہ میں ایک رول بیان کیا جاتا ہے، اس کے اکارڈنگ جتنی بھی چیزیں اس میں داخل ہو سکتی ہیں اس کی گنجائش ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن اگر کسی نے کر دیا تو اس کا جواب دینا واجب، جبکہ وہ سلام کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ مشغول آدمی کو سلام نہ کرے، واش روم میں جاتے ہوئے انسان کو سلام نہ کرے، اذان کا جواب دینے والے شخص کو سلام نہ کرے، کھانا کھاتے ہوئے شخص کو سلام نہ کرے، فون پر بات کرتے ہوئے شخص کو سلام نہ کرے، کسی ضروری کام میں مشغول شخص کو سلام نہ کرے۔ اگر کر دیتا ہے اور سامنے والا جواب نہیں دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اگر نارمل حالات میں کوئی مسلمان سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ دوسرا حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر محبت میں، مطلب میں نہیں، کوئی تمہاری دعوت کرتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، جبکہ وہ دعوت حلال طریقے سے ہو، شریعت کی روشنی میں ہو، ولیمے کی ہو، اسی طریقے سے دوستانہ طرز پر ہو، بدعات و خرافات میں ملوث نہ ہو، تو اس کو قبول کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں آدمی دعوت کر کے 1 سال تک اسی کو گاتا بجاتا رہتا ہے، پھر آپ اگر مصلحتاً انکار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، یا فلاں آدمی کا سودی کاروبار ہے، اس کی آمدنی مشکوک ہے،
حرام زیادہ ہے حلال کم ہے، تو اگر آپ کوئی عذر بیان کرتے ہوئے نہیں جاتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے تو اس کی دعوت پر جانا، لبیک کہنا اور اس کو قبول کرنا یہ واجب ہے۔ تیسرے، اگر کسی مسلمان کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، کیونکہ جب انسان چھینکتا ہے تو قلب کی جو حرکت ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اسی لیے چھینکنے والا کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی کہ جس نے میرے قلب کی حرکت کو بند کر کے دوبارہ سے چلا دیا۔ اور بہت سخت تکلیف کا یہ موقع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کو ایک چانس دیتے ہیں، اسی لیے سننے والا کہتا ہے یرحمک اللہ۔ لیکن اگر چھینکنے والے نے خود الحمدللہ نہیں کہا تو پھر آپ پر بھی واجب نہیں ہے کہ آپ اس کو یرحمک اللہ کہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مشہور ہے، کوئی صاحب بہت زور سے چھینکے، اب حضرت عمر کو یہ آواز نہیں آئی کہ انہوں نے الحمدللہ کہا یا نہیں کہا، تو حضرت عمر نے فرمایا یرحمک اللہ ان قلت الحمدللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، میری طرف سے یرحمک اللہ اگر تو نے الحمدللہ کہا ہو۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کو نزلہ ہے اور وہ ہر ایک منٹ میں 3-4 مرتبہ چھینکتا ہے، تو آپ کو تو یرحمک اللہ پڑھنے کی تسبیح کا ہی کام مل جائے گا، تو وہ ایک عذر ہے۔ وہاں پر جو چھینک ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے آ رہی ہیں، تو وہاں پر بھی کسی کی چھینک کا جواب دینا واجب نہیں، اور نہ وہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق والی حدیث میں داخل ہے۔ چوتھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بیمار ہو جائے تمہارا مسلمان بھائی تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، لیکن یہاں بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عیادت کے لیے جب جائیں تو وہاں پر اپنی نالج کو مت جھاڑیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جاتے ہیں اور سر پر مسلط ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، فلاں جگہ دکھا لیتے، مجھے پہلے بتا دیتے، فلاں جگہ میرا جاننے والا ڈاکٹر ہے، وہاں پر فیس بھی کم ہو جاتی، وہاں پر اتنے میں علاج ہو جاتا، تو سامنے والے کو اس سے اور بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جائیں، دعا دیں اس کو جو شریعت میں ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جلدی سے شفا یاب ہو جائیں، اور اگر آپ کا قریبی ہے تو اس کو تسلی بھرے الفاظ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی سے شفا دے، آپ کے ساتھ فلاں جگہ جانا اچھا لگتا تھا، آپ کے ساتھ مسجد جانا اچھا لگتا تھا، آپ مسجد میں نظر آتے تھے تو دل خوش ہوتا تھا، اس طرح کے 2-4 تسلی بھرے الفاظ کہیے، اور پھر یوں کہہ کر واپس ہو جائیے کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بلا تکلف مجھے یاد کرنا۔ پانچویں حقوق میں سے 5واں حق ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو زندگی جینے کے لیے ایک وقت دیا گیا تھا وہ پورا ہو جائے، تو اس کے جنازے میں شروع سے آخر تک شرکت کرنا، تدفین میں شریک رہنا، تجہیز میں شریک رہنا، اور قبرستان تک اس کے ساتھ جانا۔ ہمارے یہاں کیا رواج ہے، جو 2-4 مہمان ہوتے ہیں بیچارے، ادھر ادھر سے آتے ہیں، دور دراز کا سفر کرتے ہوئے آتے ہیں، اب وہ تو آئے ہی ہیں جنازے میں شرکت کے لیے، تو وہ لحاظ میں، عزت میں، ادب و احترام میں چارپائی کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، اور جو مقامی حضرات ہوتے ہیں وہ سب چھوڑ کر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب کبھی کبھی ہاف کلومیٹر، کبھی 1 کلومیٹر دور کا سفر ہوتا ہے، وہ بیچارے اکیلے لے کر جا رہے ہیں، اور ایک آدھ جگہ تو ایسا بھی سننے کو ملا کہ مہمانوں نے چارپائی پکڑ رکھی اور یہ علم نہیں کہ دفنانا کدھر ہے۔ تو اس لیے شروع سے آخر تک تجہیز و تکفین میں برابر کے شریک رہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے اور ایسا موقع ہے جو سب کے اوپر آنا ہے۔ اور یہ 5 حقوق ہو گئے۔ مسلم شریف میں ایک اور حق بیان کیا گیا ہے، یہ سیم روایت ہے لیکن اس میں ایک لفظ کی اور زیادتی ہے، کہ کوئی پریشان مصیبت زدہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے مشورہ کرے، کسی کام کا مشورہ کرے، تو اگر آپ کو اس فیلڈ میں نالج ہے تو اس کو اچھا مشورہ دو، اور اگر آپ کو اس فیلڈ میں نالج نہیں ہے تو آپ اس سے معذرت کرو کہ میں اس بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ تو اگر آپ سے کوئی مشورہ کر رہا ہے اور آپ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں تو اس کو اچھا مشورہ دیجئے۔ کبھی کبھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور غلط مشورہ دے دیتا ہے تاکہ اس کا نقصان ہو، کیوں؟ اس کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بھلا ہو۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد سب سے پہلے ذکر فرمائی، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا،
تکلیف پہنچائے گا عدم اطاعت کر کے، اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت، اللہ کی لعنت، اور جو مؤمنات کو مؤمنین کو تکلیف پہنچائے گا دنیا میں، تو اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا اور بہت بڑا گناہ کا گٹھر وہ اپنے سر پر لے کر دنیا سے جائے گا۔ تو اسی لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر اور زیادہ گہری نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ حقوق اللہ میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو وہ آپ کے درمیان کا مسئلہ ہے، اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے، رو دھو کر کام چل جائے گا، ختم۔ لیکن حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی سنوائی نہیں، وہاں پر ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ صاحب معاملہ سے نپٹو، اور اگر معاملہ آخرت تک چلا گیا تو تمام نیکیاں لے کر بھاگ جائے گا وہ، جس کا دل دکھایا ہوگا، جس کو گالی دی ہوگی، جس کا حق مارا ہوگا، جس کو ستایا ہوگا، جس کو تکلیف پہنچائی ہوگی، جس کو چوٹ دی ہوگی، ساری نیکیاں لے کر بھاگ جائے گا۔ تو اسی لیے حقوق العباد میں اپنا معاملہ جہاں تک ہو سکے بالکل صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ بھی سن لیجئے، ہمارے کچھ بھائی بعد میں نماز میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، خواہ وہ جمعے میں ہوں، ظہر کی نماز میں ہوں، عصر کی کسی بھی نماز میں ہوں۔ اب وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ جماعت میں جتنے افراد تھے وہ سب تقریباً فارغ ہونے والے ہیں اور سلام پھرنے والا ہے۔ وہ گھڑی میں دیکھ کر اندازہ لگا دیتے ہیں کہ یہ قاعدہ آخرہ ہے اور اب امام صاحب سلام پھیرنے ہی والے ہیں۔ تو اب وہ کشمکش میں ہوتے کہ نیت باندھے یا نہ باندھے، باندھے تو کہیں امام سلام نہ پھیر دے، اور اگر نہیں باندھی ہے تو کب تک نہ باندھے، گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے کوئی بھی انسان آتا ہے تو وہ اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شریک ہو جائے، اور اس کے بعد اگر امام سلام بھی پھیر دے تو بیٹھ کر اتحیات پڑھ کے پھر اپنی نمازیں مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ فقہا نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ امام کے السلام کہنے سے پہلے اگر کوئی شخص جماعت میں شریک ہو گیا تو کسی نہ کسی درجے میں اس کو جماعت کا ثواب مل کر رہے گا۔ تو اب آپ بتائیے، اتنی بڑی نیکیوں کو ہم اپنی کشمکش میں ضائع کر رہے ہیں، گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ نیت باندھنی ہے کہ نہیں باندھنی ہے۔ کچھ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ سجدے سے اٹھیں گے تو ہم شامل ہوں گے۔ جس کنڈیشن میں بھی جماعت ہو اسی کنڈیشن میں آ کے جماعت سے مل جائیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کا دن بڑا بابرکت دن ہوتا ہے، اس کو ہفتے کی عید کہا گیا ہے، اس لیے اس میں اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ کہف کا تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ کہف کی حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھی جمعے کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، اور دجال کا فتنہ پوری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اگر زندگی میں کبھی ہماری زندگی میں اس کا خروج ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھ لیں تو بڑی کتنی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں تفصیلی روایت ہے کہ جو آدمی صبح میں اٹھا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، مسواک کی، پھر مسجد کی طرف چل پڑا خوشبو لگا کر، پھر مسجد میں جہاں جگہ ملی وہاں پر بیٹھ گیا، یعنی ایک دوسرے کو پریشان نہیں کیا، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا، پھر سنت ادا کی، پھر امام کے آنے کے بعد خطبہ دھیان سے سنا، اور پھر خطبہ سننے کے بعد میں نماز میں برابر کا شریک رہا، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہی مسجد سے باہر نکلا، تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن کی، اسی لیے اس کو ہفتے کی عید کہا گیا ہے۔ تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور سورہ کہف کی تلاوت اتنی پیاری چیز ہے جمعے کے دن، یہ احادیث سے ثابت ہے، آپ کہیں پر سرچ کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر کسی نے سورہ کہف کی کچھ آیات کی یا پوری سورت کی تلاوت کر لی تو ایک ہفتے سے لے کر، یعنی کہ اس جمعے سے لے کر اگلے ہفتے تک، یعنی کہ اگلے جمعے تک، ہفتہ کسی بھی دن کا عرف میں کسی کے یہاں سنیچر کا ہوتا ہے، کسی کے یہاں سنڈے کا ہوتا ہے، کوئی جمعے کو ہفتے کا دن بولتا ہے، بہرحال تو اگلے جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے آسمان تک اس کے تمام معاملات میں نور ہی نور پیدا فرما دیں گے۔ تو جو حافظ ہیں تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ تلاوت کر سکتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ سکتے ہیں، قواعد کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اور جو دیکھ کر پڑھنا جانتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ صبح میں سورہ یاسین شریف کے بعد اس کا اہتمام کریں، اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس میں ہمارا ہی نفع ہے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا پیکیج اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آج آئیے اور اگلے ہفتے تک انعام پائیے۔
کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے سورہ کہف کی تلاوت کر کے ہی آنا چاہیے، اور اگر کبھی نہیں کر سکے تو اپنے آپ کو ناقص سمجھنا چاہیے کہ آج مجھ سے کچھ تو چھٹا ہے، تو پھر جمعے کی نماز کے بعد اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی فضیلت نہیں، وہ حالات کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ جمعے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، لیکن اگر کبھی مس ہو گئی، وقت نہیں ملا، یا آنکھ کھلی تو ذرا سا وقت تھا وہ غسل میں چلا گیا، تو پھر جمعے کے بعد اس کی تکمیل کی جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔